السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 23ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کا بقیہ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ صافات سورہ نمبر 37، اس کے بعد سورہ صاد سورہ نمبر 38، اس کے بعد سورہ زمر سورہ نمبر 39 کا کچھ حصہ ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کا جو حصہ باقی ہے۔ تو اپنی بات پچھلی نشست میں ختم ہوئی تھی کہ ایک حبیب نجار نامی آدمی سمجھانے کے لیے آیا، قوم کے پاس آیا تاکہ لوگ تینوں رسولوں کی بات مان لے۔ تو 22ویں پارے کے اخیر میں 2 آیتیں گزر چکی ہیں، آیت نمبر 20 اور 22۔ 13 آیتوں میں حبیب نجار کی نصیحت ہے۔ تو آیت نمبر 20 کے اندر جو بات گزری، اس نے کہا اے میری قوم، وہ تو بدلہ نہیں مانگتے، تم ان کی بات مانو۔ 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتا۔ پھر اس کے بعد اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اور لوگوں کو گواہ بھی بنایا، رسولوں کو بھی بنایا اور لوگوں کو بھی بنایا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تم لوگوں کے رب پر ایمان لایا، تم لوگ میری بات مانو۔ پھر آگے کہتا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم مان لیتی۔ لوگوں نے اس نیک آدمی کو پکڑا اور مارا۔ یا حسرتنا للعباد ما یاتہم بالرسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر، جتنے بھی رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ آیت نمبر 36 ہے یہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، جو چیز زمین سے اگتی ہے پھر انسانوں میں بھی ہے، یعنی تمہارے جانوں میں بھی ہے، اور اس چیز میں بھی جوڑا جوڑا ہے جس کو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو زمین کے اندر بھی اللہ کی نشانی، پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے رات کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند ستارے سب مدار میں چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، سواریاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ اب اس کے بعد ذرا قیامت کا منظر شروع ہو رہا ہے، سور پھونکنے کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا، 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخ فزع، گھبراہٹ والا سور، لوگ گھبرا جائیں گے، نفس صاعق، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ جس کو چاہے گا وہ نہیں، اللہ کی ذات نہیں۔ نمبر 3 نفخ بعث، سور پھونکا جائے گا، اسرافیل جو سینگ جیسا لیے ہوئے ہیں اس میں پھونکیں گے تو سب لوگ اٹھیں گے اپنے قبروں سے اور اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے تیسرے سور پھونکنے کا، کہ سب لوگ اٹھ کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، وہ لوگ کہیں گے کس نے ہم کو خوابگاہ سے اٹھا دیا، کہا یہ تو وہی دن ہے کہ رسول نے سچ کر دکھایا ہے، اور سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہاں مجرموں کو کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آیت نمبر 65 ہے، اللہ تعالیٰ منہ پر تالا لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے۔ آپ غور کر لیں۔ آیت نمبر 70 میں لینذر من کان حیا، قرآن کریم اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو زندہ کیا جائے، یعنی قرآن کریم روح پھونکنے والی کتاب ہے، روح نکالنے والی کتاب تھوڑے نہ ہے۔ آیت نمبر 79 اور 80 پہ غور کیجئے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ کہا جا رہا ہے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کسی چیز کے لیے کہتا کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات سورہ نمبر 37 ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا۔ اللہ تعالیٰ صف باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم کھاتے یہ بتانے کے لیے ان الہکم لواحد، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے فرشتوں کی، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، یہ بتانا مقصود ہے ان الہکم لواحد، بے شک تم لوگوں کا اللہ معبود برحق اکیلا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے۔ ستارے جو ہے آسمان کی خوبصورتی کے لیے، ستارے جو ہیں وہ راستے دکھانے کے لیے، ستارے جو ہے
شیطان کو مارنے کا بہترین آلہ ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، بھلا یہ بتاؤ، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے جو پیدا کیا یہ زیادہ مشکل ہے یا پھر ان کا پیدا کرنا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش یہ زیادہ مشکل ہے یا انسان کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیت نمبر 16 میں ہے۔ وہ لوگ کہتے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیوں نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے۔ جہنمی لوگوں کا نقصان ہے، جنتی لوگوں کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، میوے ہیں، شراب ہیں، حور عین ہے، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، جنت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا بتائیے جنت کے اندر بہترین مہمان نوازی ہے، یہ بہتر ہے یا تھوڑ کا درخت جو درخت جہنم کے بیچ سے اگتا ہے؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، آپ غور کریں، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ اس درخت کو جلا بھی نہیں رہی ہے، تو جہنمیوں کے لیے ہے۔ گرم پانی پئیں گے کتنی پریشانی ہوگی، گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یہ واقعات بیان کیے گئے کہ جہنم کے اندر جانا اچھا ہے یا جنت کے اندر؟ تو جنت کے اندر جانا اچھا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے ڈرانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، قوم نہیں مانی تو ہم نے دوسرے لوگوں کو ڈبو دیا۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک 8 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 تک 31 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم اور ان کے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، بتایا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے، اللہ کے علاوہ تم جس کو پوج رہے ہو تم خود اس کو بناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو اللہ نے اس کو بھی بنایا ہے۔ قوم نہیں مانی، نقصان ہوا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، آیت نمبر 100 سے آگے پڑھیے، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ دعا پڑھے، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو رب نے دعا سن لی، اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ، کوئی دوسرا نہیں دور کر سکتا، اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ نے کہا بردبار لڑکا عطا کیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو ابا نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے ماتحت کے لوگوں سے مشورہ بھی لے، یہ نہیں کہ جی ہم تو باپ ہیں کیا مشورہ لیں گے بیٹے سے، ہم بزرگ ہیں جی ہمارے بال سفید ہو گئے، یوں ہی تھوڑے نہ سفید ہو گئے۔ آج کل کے لونڈے کو کیا معلوم، نیک باپ وہ ہے، نیک ذمہ دار وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رول ادا کرے اور کہے فانظر ماذا تری، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ باپ ایسا ہوگا تو بیٹا کیسا ہوگا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جیسے قربان کرنے گئے اپنے بیٹے، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، جنت سے اللہ نے دمبا بھیج دیا، اسی کو ذبح کیا، اسی کے بارے میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے بدلے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بڑا دمبا جو ہے وہ ذبح کیا گیا، اور یہی سنت ہے۔ تو ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر آگے جو ہے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، تم لوگ بال نامی بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جس نے پیدا کیا جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر آگے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یونس علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 148 تک 10 آیتوں میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ خلاصہ یہ ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے ہے۔ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ہلنے لگی، جب قرا ڈالا گیا تو ان کا ہی نام نکلا اور ان کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ حوت مچھلی تھی، اس نے نگل لی، اللہ کے حکم سے تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی پکڑ سکتے، اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کی تسبیح بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یونس علیہ الصلوۃ والسلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنہ لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ۔ جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی تکلیف کو دور کر دے، ہماری پریشانی کو دور کر دے، زور سے بولیے آمین۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 149 میں، فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کیا رب کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ فرشتوں کو کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے پاس ماں باپ بھی نہیں، بال بچے نہیں، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہمارے جو لشکر ہیں وہی غالب آنے والے ہیں، اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے حمد سے اور نبی پر سلامتی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اب اس کے بعد سورہ صاد، سورہ نمبر 38 ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ آیت نمبر 5 ہے کہ ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو مان لے، یہ تو تعجب والی بات ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ قوموں کا تذکرہ آیا جن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 26 میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ جو لوگ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، ان کے بارے میں بہترین نصیحت، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، خواہش نفسانی کی پیروی مت کیجئے ورنہ وہ لوگ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بادشاہت دی ہے دنیا میں کسی کو نہیں دی، انہوں نے اللہ سے مانگی بھی تھی۔ آیت نمبر 35 رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ میرے رب مجھے معاف فرما، مجھے ایسی بادشاہت دے کہ دنیا میں کسی اور کو نہ ملے، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے، چاہے تو احسان کر یا روکے رکھ بغیر حساب کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کسی کو، اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ ہے، ناشکری کریں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت جو تھے وہ چرند ہے، پرند ہے، جنات ہیں، شیطان ہیں، غوطہ خور لوگ ہیں، یعنی سمندر کے اندر سے بھی موتی نکالنے والے غواص، بنا، بہترین بلڈنگ بنانے والے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دے رکھی تھی، ہوا ان کو لے جاتی جہاں وہ چاہتے تھے، آدھے دن میں وہاں تک پہنچ جاتے جہاں تک 1 مہینہ لگتا تھا، پھر دوبارہ واپس آتے تھے تو ہوا کو حکم دیتے تو ہوا سے ہوائی جہاز، ہوا ان کے لیے ہوائی جہاز بن جاتا تھا۔ آگے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، انہوں نے کہا میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے شیطان سے، شیطان نے مجھے غم میں ڈال دیا ہے، مجھ کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی اکیلے جو تھی ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ان سے بھی ناراض ہو گئے تو اب قسم کھا لیا، تو قسم کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا کہ
کہ آپ پتلی لکڑی لیجئے، جھاڑ لیجئے اور ایک مرتبہ ماریے، آپ کا قسم ہو جائے گا، آپ کا قسم پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرے اور نبیوں کا تذکرہ آیا اور کہا یہ لوگ سب سے بہترین لوگ تھے۔ جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے، جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ جنتی لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جہنمی لوگوں کو وہاں گرم پانی پلایا جائے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی دوسری قسم کی جو سزائیں ہیں وہ جہنمی لوگوں کو دی جائے گی۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابلیس کا تذکرہ ہے، اور اخیر میں اس سورہ کے یہ کہا جا رہا ہے آپ کہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، دکھانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی آئے تو اپنی شان بچی رہے، ایسا دکھاؤ، ظاہر کرو، منع کیا جا رہا ہے۔ تکلف نہیں کرنا، آپ جیسے ہیں جیسے ہیں، بھئی ہماری حالت جیسی ہے ویسی ہے، اللہ بہتر جانتا، اللہ کو دکھانا کہ لوگوں کو دکھانا۔ اس لیے تکلف سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے بچ کے رہنا، نمائش سے بچ کے رہنا ہے۔ اب آگے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 ہے۔ زمر کا معنی ہوتا گروہ در گروہ، یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے غالب اللہ کی طرف سے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سنو خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہے ہم ان کو نہیں پوچھتے، لیکن صرف اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ باقی اللہ نے کہا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، دن اور رات کا سسٹم وہی چلا رہا ہے، سورج اور چاند کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد یہ کہا تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے، آدمی ناشکری کرے اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 9 میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں علماء کی فضیلت ہے، جاننے والے کی فضیلت ہے، جو نہیں جانتے ان کے اوپر علماء کو فضیلت حاصل ہے، ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے صبر کا پھل کیا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا جو اجر و حساب ہے وہ بے حساب ہے، کتنا اللہ تعالیٰ پھل دے گا، کتنا انعام دے گا کسی کو نہیں معلوم۔ آیت نمبر 10 میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بے حساب دیا جائے گا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ کہیے میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، ان کے آگے سے، ان کے نیچے سے، ان کے پیچھے سے آگ ہی آگ ہے، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے میرے بندو ڈرو۔ اس کے بعد جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں بہترین کمرے ہیں ان کے لیے اور باغات ہیں، نہریں ہیں، اللہ نے جاری کر دی ہے۔ اب ہم 23ویں پارے کے آخری پیج میں آ گئے، اس کے اندر یہ کہا گیا آیت نمبر 23 میں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل کی ہے۔ قرآن کریم احسن الحدیث ہے، اور جب قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے تو لوگوں کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے چمڑے کانپنے لگتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ بے ہوش ہو جائے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا پہنچا ہوا، جی نہیں۔ اب آگے اور مثال بیان کی جا رہی کہ بھلا یہ بتاؤ ایک غلام ایسا ہے جس کے 2 سیٹ ہیں اور ایک ایسا جس کے ایک ہی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 30 میں انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ مرنے والے ہیں، آپ بھی میت ہیں جیسا کہ وہ میت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔